نہیں ہے. یہ نسبت ہمیں دنیا میں بھی 4 چاند لگا دے گی اور آخرت فردوس کا حقدار بنا دے گی. انہی کلمات کے ساتھ میں منقبت پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں محترم المقام جناب دلشاد قادری قدیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھے آقا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا. کرامت والے ہیں یہ بڑی عنایت والے
شوکت والے پیر میرے پیر عبدالرشید ہے تمنا دل کو میرے اپنے عشق سے بھر دے، ہے تمنا دل کو میرے اپنے عشق سے بھر دے، عید کی طالب نظریں میری اس قابل تو کر دے، عید کی طالب نظریں میری اس قابل تو کر دے، ہر دم دیکھو میری تصویر، ہر دم دیکھو تیری تصویر، میرے پیر عبدالرشید شان و شوکت والے پیر میرے پیر عبدالرشید شان و شوکت والے پیر میرے پیر عبدالرشید، ان کی ملتی نہیں ناظرین، ان کی ملتی نہیں ناظرین، میرے پیر عبدالرشید شان و شوکت والے پیر پیر عبدالرشید، میں تو کسی قابل ہی نہیں تھا، تو نے مجھے اپنایا، میں تو کسی قابل ہی نہیں تھا، تو نے مجھے اپنایا، شاہ قادر بھی دکھلایا، میری نسبت ہے سرمایہ، شاہ قادر بھی دکھلایا، نسبت ہے سرمایہ، تیرا نائب ہے فاضل، تیرا نائب ہے فاضل، میرے پیر عبدالرشید شان و شوکت والے پیر میرے پیر عبدالرشید شان و شوکت والے پیر میرے پیر عبدالرشید، ذرا مجھ پر کرم کی ایک نظر ہو قبلہ عالم، ذرا مجھ پر کرم کی ایک نظر ہو قبلہ عالم، میرے سب حال سے تم باخبر ہو قبلہ عالم، بلندی اس سے قدموں کو ہمیشہ چوم لیتی ہے، بلندی اس کے قدموں کو ہمیشہ چوم لیتی ہے، ذرا نظر کرم جس پر اگر ہو قبلہ عالم، ذرا نظر کرم جس پر اگر ہو قبلہ عالم، یہ دیار رشید میں اجالا جس سے پھیلا ہے، یہ دیار
سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ جناب دلشاد قادری قادری صاحب جو منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یہ وہ بابرکت محفل ہے جو تاج الاولیاء زینت العلماء اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید عبدالرشید میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہیں. یہ وہ بابرکت شخصیت ہیں. اللہ رب العزت کا ان پر یہ فضل و کرم ہے جو ان کے والد ماجد ہیں حضرت قبلہ و کعبہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید عبدالقدیر میاں قادری مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ بھی علم و فضل کا بہت بڑا ایک نام ہے. ان کے دادا وہ بھی علم و فضل میں لاسانی تھے حضرت علامہ مولانا سید عبدالبصیر میاں قادری مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اب ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت کے صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت حضور سراج عالم علامہ قاضی سید عبدالاحد میاں قادری قدیری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. حضرت بھی عالم باعمل ہیں. ولایت بھی ایک عظیم الشان نشانی ہے. اور حضرت کے جو پوتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ مولانا حکیم سید فضل حمید قادری دامت برکاتہم العالیہ جو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے جن کے آباء و اجداد علم و فضل میں اپنا نام کر گئے ہیں, جنہوں نے علم بھی سیکھا ہے اور راہ عمل بھی اختیار کی ہے. اپنے چاہنے والوں کو, اپنے مریدوں کو, اپنے معتقدوں کو جہاں علم کی دولت سے نوازا ہے وہاں عمل کی دعوت بھی دی ہے, عمل کی فکر بھی دی ہے. یاد رکھیے خدا کی بارگاہ میں عمل وہی مقبول ہوگا جس میں روح ہوگی, جس میں جان ہوگی, جس میں جذبہ ہوگا. عمل تو بہت سی چیزیں کر رہی ہیں. ذرا غور کیجئے, اگر ہم پانی دے رہے ہیں, حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, کسی بزرگ کی خدمت میں پانی پیش کر رہے ہیں, ایک جذبہ ہے, ایک اخلاص ہے, ایک روح ہے, ایک جان ہے, تو یہ پانی دینے کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے. لیکن اگر ربوٹ لا کر رکھ دیا جائے, اس کو پانی کی خدمت پر معمور کر دیا جائے تو پانی دینے کا کوئی اجر نہیں ملے گا, پانی پلانے کا کوئی اجر نہیں ملے گا, کیونکہ وہ تو مشین ہے, اس میں جذبہ نہیں ہے, اس میں روح نہیں ہے, اس میں جان نہیں ہے. ان اللہ والوں نے جہاں ہمیں علم دیا ہے وہاں عمل کی جان بھی دی ہے, وہاں اخلاص بھی دیا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جذبہ اخلاص سے کرتے ہیں. جو عمل جذبہ اخلاص سے خالی ہوتا ہے اس پر اجر نہیں ملتا ہے, اور جو بھی عمل اخلاص اور للہیت سے کیا جاتا ہے وہ اگرچہ چھوٹا ہو اس پر بے شمار اجر و ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ وہ اللہ والے ہیں جن کا گھرانہ علم و فضل کی ایک عظیم الشان نشانی ہے. ہماری ان سے نسبت ہے, ہماری ان سے محبت ہے, ہماری ان سے عقیدت ہے. انشاءاللہ جنہیں ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے, اور اس گھرانے کے جن بزرگوں کو ہم نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری ملاقات ان سے بھی کروا دے گا. یہ میری بات نہیں ہے, پیارے آقا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا. جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم. یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ایسی قوم سے محبت رکھے جنہیں کبھی دیکھا نہیں ہے. حضور نے فرمایا المرء مع من احب. اے میرے صحابی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کسی سے تجھے محبت ہوگی قیامت کے دن تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اس بابرکت گھرانے کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور برکتیں لوٹ رہے ہوں گے. پوری دل جمعی کے ساتھ مقام ولایت سننے کے لیے اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم المقام حضرت علامہ مولانا
ہاشم قادری قدیری صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، وہ مقام ولایت اور ان بزرگوں کی شان ہمیں سنائیں گے۔ ہمیں پوری دل جمعی کے ساتھ سننا ہے، اور آپ حضرات اپنے مرشد گرامی کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں تو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ نظر آتے رہیے، تاکہ حضرت والا جب خطاب فرمائیں تو وہ خطاب آپ کے ذوق کو بھی داد دے رہا ہو۔ محترم المقام حضرت علامہ مولانا ہاشم قادری قدیری صاحب زیدہ مجدور۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک القہار الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على حبيبه الانتخاب لا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مثال له ولا جواب وعلى آله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله الرشيد الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں حضور خدا سراج عالم حضرت علامہ قاضی سید عبدالحمیہ محمد برکاتہ العالیہ نے مجھے یہ سن تاریخ کا خطہ لکھا گیا ہے دیا تھا کہ وہ پڑھ کر سناؤں، اور یہ تھا سجادہ رشید دربار عالیہ زندہ ولی سرکار احاطہ درگاہ مکی شاہ کچا قلعہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ اس میں کہ 6 میں سے 3 شعر ہیں، تو وہ میں آپ کو پڑھ سکتا ہوں۔ جو فیض تم کو ملا غوث اور مجدد سے، جو فیض تم کو ملا غوث اور مجدد سے، وہ تم نے بانٹ دیا حضرت رشید میاں۔ وہ فیض تم کو ملا غوث اور مجدد سے، وہ تم نے بانٹ دیا حضرت رشید میاں۔ یہی سبب ہے جو تم کو قضا نے آج چنا، بحکم رب علا حضرت رشید میاں۔ اور
وہ سن جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اور جو 3 لفظ اس میں چنے گئے ہیں، یہ آخری شعر ہے، اور اس شعر کے آخری مصرے میں وہ 3 لفظ بیان کیے گئے ہیں جس میں 2015 عیسوی کے اعداد پورے ہوتے ہیں جن الفاظ سے۔ یہ ہے: ندائے قدر کو آئی لکھو وصال کا سن، ندائے قدر کو آئی لکھو وصال کا سن، چراغ راہ خدا، چراغ راہ خدا، چراغ راہ خدا حضرت رشید میاں، چراغ راہ خدا حضرت رشید میاں، چراغ راہ خدا۔ یہ اس کے اعداد عیسوی 2015 پورے ہوتے ہیں، اور یہ تاریخی خطہ میں نے ابھی آپ کو گوش گزار کیا۔ یوں تو یہی سبب ہے جو تم کو خدا نے آج چنا، یہی سبب ہے جو تم کو خدا نے آج چنا، بحکم رب علا حضرت رشید میاں، جو فیض تم کو ملا غوث اور مجدد سے وہ تم نے بانٹ دیا حضرت رشید میاں۔ ندائے قدر کو آئی لکھو وصال کا سن، چراغ راہ خدا۔ یہ وہ 3 الفاظ ہیں، چراغ راہ خدا حضرت رشید میاں، چراغ راہ خدا حضرت رشید میاں، پیر طریقت، رہبر شریعت، لفظ جگر شاہی میاں، نور نظر اللہ میاں، ہم شبیہ قبلہ آقا حضور سید عبدالقدیر میاں، نمونہ سیرت قبلہ قبلہ عالم حضور رشید میاں، حضور قبلہ سراج عالم علامہ قاضی حضرت سید عبدالاحد میاں دامت برکاتہ القدسیہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی محترم و محتشم مشائخ کرام اور علماء اعظام، الحمدللہ کہ آج ہم اس عظیم الشان ذکر کی محفل میں حضور قبلہ اعظم سید عبدالرشید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے چہروں میں اکتساب کے فیض کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یوں تو یہ فضا آج حضرت کے وصال کی وجہ سے انتہائی سوگوار ہے، اور ہر چاہنے والے اور طالب کی آنکھ نم اور اشکبار ہے، اور قبلہ عالم حضور سید عبدالرشید میاں کا دیدار کر کے اپنے دلوں کو سکون بخشنے والوں کا دل آج اس دیدار کے لیے بے قرار ہے۔ ایسے بھی حضور قبلہ سراج عالم قاضی علامہ مولانا سید عبدالاحد میاں دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، اور آج قبلہ عالم صاحب کے دیدار کے طالب اگر بے قرار ہیں تو آج وہ سراج عالم کا دیدار کر کے اپنے دلوں کو سکینہ کا حصول کر سکتے ہیں۔ لہذا سراج عالم
اس لفظ کے اندر ایک بہت بڑا راز پنہا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ ہمارے ہی اس سلسلے عالیہ قادریہ کے ایک عظیم الشان ولی حضرت شاہ ابو الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مرقد پرانوار مدینہ پاک میں ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہاں اکتساب فیض کر کے اور ادھر سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف منتقل فرما رہے ہیں۔ میں ان کے قول کو نقل کرنا چاہتا ہوں، کہ فرمان کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیارے خلیفہ، چہیتے خلیفہ سیدنا حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کی مرقد پرانوار ہندوستان میں اسٹیٹ رامپور کے اندر موجود ہے، ان سے ارشاد فرمایا کہ حافظ صاحب ہمارے اس سلسلے میں 7 پشت تک بغیر محنت کے اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ولایت مقدر کر دی گئی ہے۔ 7 پشت تک یہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شاہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اور 7 پشتیں گنائی کہ حافظ صاحب پہلے آپ ہیں، دوسرے سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی ہیں، تیسرے شاہ احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، چوتھے شادی حاجی محمد شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، 5ویں حضرت اللہ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، 6ویں ابن کعبہ القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور 7ویں قبلہ عالم حضور سید عبد الرشید بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ ادھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ادھر رب تبارک و تعالی نے اپنے عظیم اور مقدس ولی کے قول کو اپنا نشہ بنا دیا، اور شاہ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر کے حضور سید عبد الرشید میاں کلمہ عالم صاحب تک، یہ بغیر کسی محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہبہ کی ہوئی ولایت ہے۔ تو جب اس روایت کو شادی بابا نے، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، جب اس روایت کو شادی بابا نے حضور اللہ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا، تو حضور اللہ میاں نے عرض کیا، حضور ہمارے لیے تو آپ کا فرمان اللہ رسول کا فرمان ہی ہے، اس لیے کہ ولی کا کہا ہوا خدا کا فرمان ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ بود گرچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا کہا ہوا اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ولی اپنے امام سے جب تک کوئی کلمہ نہیں نکالتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے۔ بظاہر زبان بندے کی ہوتی ہے لیکن فرمان اللہ کا ہوتا ہے۔
اور ویسے بھی حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے فضائل و مناقب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اسلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنا کسی کو محبوب بنا لیتا ہوں، جب اپنا ولی بنا لیتا ہوں، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور پھر میرا ولی جو کچھ بھی میری بارگاہ میں عرض کرے میں اسے نوشتہ قرار دیتا ہوں اپنا، اور اس کی عرض کو لازمی طور پر پورا کر دیا جاتا ہوں۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جب شاہ عبد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تو اللہ نے اس کو نوشتہ بنا دیا، اور جب شاہ جی بابا نے اللہ میاں سے اس کو نقل فرمایا تو اللہ میاں نے فرمایا کہ حضور اگر آپ فرما دیں گے تو انشاءاللہ اس فرمان کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گی، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا مولوی صاحب شاہ جی بابا حضور اللہ میاں سرکار کو مولوی صاحب کے نام سے پکارتے تھے، ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہ جی بابا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اگر آپ فرما دیں گے کہ ہمارا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کو بھی اپنا نوشتہ بنا دے گا اور میرے خاندان میں قیامت تک ولایت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں۔ تو اس وقت شاہ جی بابا نے کیا تاریخی کلمات استعمال فرمائے، سنو اور شاہ جی بابا نے فرما کے لے جاؤ، اس لیے کہ شاہ جی بابا کا پیغام ملے گا تو گرے قدیر سے ملے گا۔ سنو شاہ جی بابا نے فرمایا جاؤ مولوی صاحب بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ شاہ جی بابا نے فرمایا جاؤ مولوی صاحب تمہاری اولاد میں سے جو ہمارا نام لیتا رہے گا قیامت تک یہ چراغ جلتا رہے گا، سارے چراغ جلتے رہے گا، تمہارا چراغ قیامت تک جلتا رہے گا۔ یہ وہی سراج اور چراغ ہے جو قبلہ عالم صاحب کے مثال سے پہلے بھی ان کے ساتھ روشن تھا اور آج بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد قبلہ فضل حبیب حضور طاقت العالیہ کی شکل میں اور پھر جس کے مقدر میں بھی ہوگا انشاءاللہ یہ ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں سراج عالم کے لفظ پر جی ماشاءاللہ یہ بادشاہ پیر دعوت العالیہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیض ضرور ان سے منتقل ہوگا انشاءاللہ، اور یہ چراغ چلتے رہیں گے اور اس چراغ کی عقیدت کو قیامت تک ایک خاندان سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں ہمارے بزرگ بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی کیا اہمیت ہے ان کے سامنے، یہ فقیری میں بادشاہی کر رہے ہیں، یہ کیا یہ فقیری میں بادشاہی کر رہے ہیں۔ ویسے تو میرے پاس بہت واقعات ہیں، میں نے بچپن سے ہی حضور قبر اعظم صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اور آپ نے بڑی عنایتیں فرمائی ہیں، لیکن اس وقت میں پھر صرف حضور قبلہ سراج عالم عبد الاحد میاں دامت برکاتہ العاقسیہ قدسیہ نے جو مسالک السالکین میں واقعہ نقل کیا ہے، اور اس بات کو میں نے
مدرسہ سے سنا ہے اس بات چنانچہ آپ فرماتے ہیں، حضور سراج عالم فرماتے ہیں کہ بھٹپور شریف، ضلع رامپور میں بھٹپور شریف، جہاں شاہ احمد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس ہے. احمد علی شاہ صاحب کو جانتے ہیں؟ بہت بڑا نام ہے، حالانکہ گاؤں میں مزار ہے لیکن بہت بڑا نام ہے. میں نے قبلہ عالم صاحب کی زبان مقدسہ سے سنا ہے کہ شاہ احمد علی شاہ بابا خواجہ غریب نواز کے سیکریٹری ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ احمد علی شاہ بابا خواجہ غریب نواز کے سیکریٹری ہیں. جب کسی کو کچھ ملتا ہے تو جب تک ان کے دستخط نہ ہو جب تک وہ پہلے نہیں لے جاتا. یہ قبلہ عالم صاحب کی زبان سے میں نے یہ بات سنی. چنانچہ یہ وہ ہستی ہے احمد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شاہی بابا کے پیر ہیں. وہاں قبلہ کعبہ حضور سید عبد القدیر میاں اور قبلہ عالم حضور سید عبد الرشید میاں یہ تشریف فرما تھے مزار کے سامنے. قبلہ کعبہ حضور انتہائی انہماک کے ساتھ بابا علی احمد شاہ صاحب کی طرف متوجہ تھے. تھوڑی دیر متوجہ ہونے کے بعد آپ نے قبلہ عالم صاحب کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، سنو اور سبحان اللہ بولو، بولو سبحان اللہ. حضرت قبلہ کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ رشید میاں، عبد الرشید میاں، اے خواجہ غریب نواز کے سیکریٹری، اے احمد علی شاہ میاں، مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم عبد الرشید میاں سے پوچھو، تم عبد الرشید میاں سے پوچھو اگر یہ چاہیں تو ہم نے ہندوستان کا بادشاہ بنا لیں. اللہ، اگر یہ چاہے تو ہم نے ہندوستان کی ظاہری بادشاہت عطا فرما دے. تو قبلہ کعبہ نے جب قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا، حضور ہمیں ظاہری بادشاہت کا لے کے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے حقوق کا بوجھ ہم اپنے سروں پر لا دیں یا اپنے مولا کو یاد کریں. سبحان